الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ قال کہا الملأ مڑائی سردار بڑے لوگ، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قوم ہی آپ کی قوم میں سے ہی، آپ کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے یہ کہا، لَنُخْرِجَنَّ، یہ لام کے اوپر زبر آ جائے نا، اس کو لمبا بھی نہیں کرتے، اور اس کا مطلب تھا لازماً ضرور، لا ضرور، نخرج ہم نکال دیں گے، کا تجھ کو، یا شعیب، اے شعیب ہم تجھ کو ضرور نکال دیں گے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، معک تیرے ساتھ، جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، من سے قریہ قریہ بستی، نا اپنی، ہم اپنی بستی سے تم کو نکال دیں گے۔ تکبر کی علامت زمین اللہ کی، مکان ہر کوئی اپنی کمائی سے آپ بناتا ہے، اور یہ بستی کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ پنڈ ہمارا ہے، بستی ہماری ہے، یہاں سے ہم نکال دیں گے۔ یہ بہت بڑے تکبر کی علامت ہوتی ہے، ورنہ ان کا اپنا گھر بھی بہت سارے گھروں سے چھوٹا ہوتا ہے، اور زمین بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے نہ ایک کلیہ، بلکہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی حمد شکر ادا کرتے ہیں، جس کی توفیق سے ہم آیت دو آیتیں پڑھتے ہوئے آج نامہ پارہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا بیٹھنا، یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے۔ اور جو اصول ہمیں سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کی منکر نہیں تھی، صرف نہ وہ یہ جرم کرتی تھی کہ اللہ کا انکار کرے، بلکہ اللہ پر افطرا کرتے تھے۔ افطرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں، ہم نے پڑھ آئے ہیں کہ کسی قوم نے نافرمانی کی، ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو کون بچے؟ نبی اور اس کے سچے سچے پیروکار۔ تو اس کا مطلب ہے بالکل کھرے لوگ بچتے تھے، اور جو دین ان میں ہوتا تھا وہ بالکل کھرا اور سچا ہوتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تھوڑی بہت اپنی خواہش کا اضافہ کرتے چلے جاتے، اور وہ کرتے کرتے اگلی نسل آتی تھوڑا سا اور کر دیتی، تھوڑا سا اور، اس طرح دین ان کی خواہشات کا مجموعہ بن جاتا، اور وہ اس کو اللہ کا دین کہتے، اس کو کہتے افطرا کرنا، کہ اپنی مرضی کا اضافہ۔ پھر اللہ کی طرف سے نبی آتا، پھر سمجھاتا کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ڈنڈی نہ مارو، پورا ناپو، پورا تولو، راستوں پہ نہ بیٹھا کرو، یہ راہ زنی نہ کیا کرو، ایک ایک چیز سمجھائے، لیکن وہ اس کو آمدن کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو جب دین میں تھوڑا سا افتراء کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کا دین ہے، حالانکہ ان کے خود ساختہ دین ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہوتی ہے اس کے قریب نہیں جاتے۔ جب کتاب کو سمجھا جائے گا تو تم اللہ کے نازل کردہ دین کو سمجھو گے، پھر تم بہت سارے خود ساختہ، جس کو بدعت بولا جاتا ہے، ان سے بچ جاؤ گے۔ تو جب وہ دین قائم ہو جاتا ہے نا خواہشات کا، تو پھر ان میں جو لوگوں کو بڑائی، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی لشکر کا سردار ہوتا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے، کسی کو مال بٹور رہا ہوتا ہے،
یہ سارے کے سارے جب اصل دین آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں ہماری بڑائی ختم ہو رہی ہے، ہماری عزت میں رفع آ رہا ہے، ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں بڑے لوگ۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دلیل ہوتی نہیں، پھر اپنی قوت کا وہ استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے طاقت ہمارے پاس ہے، یہ عوام کل انعام یہ ہمارے پاس ہے، جیسے ہم ان کو چٹکی ماریں گے یہ ہمارے ساتھ لگ جائے گی۔ یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کے موٹے لوگوں نے کیا، انہوں نے دھمکی دی، کہا المالا مڑائی سردار الذین استکبروا جو تکبر کرتے تھے، من قوم میں ہی آپ کی قوم کے ہی تھے لیکن متکبر ہو گئے تھے، انہوں نے یہ کہا، سرداروں نے دھمکی دی، لَنُخْرِجَنَّکَ ہم تجھ کو لازماً نکال دیں گے، یا شعیب ہے شعیب سن لے، والذین آمنوا معک اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا اپنی بستی سے، یہ بستی ہماری ہے سردار کہہ رہے ہیں، اور نکال دیں گے۔ یا ایک شرط ہے، او یا لتعودن لا ضرور تعودن آدھا کرنا، پھر کے آنا، واپس آ جانا، یا تم کو لازماً واپس آنا پڑے گا، فی ملتنا ہماری دین پر، جو ہماری ملت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ملت ہوتا ہے طریقہ، جس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کی طرف تمہیں یہ تعودن ہوتا ہے آدھا کرنا، پھر آنا، دہرانا، تجھے واپس آنا پڑے گا، ان میں سے ایک جو مرضی مان لو۔ قال شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اولو اگرچہ کننا ہم ہیں کارہین، اس کو مکروہ سمجھتے، کارہین کسی سے کراہت کرنا، کسی کو مکروہ سمجھنا، ناپسند کرنا، نفرت کرنا، انہوں نے کہا یہ جو تم شرک کرتے ہو، یہ فراڈ لگاتے ہو سارے، ہم اس کو ناپسند کریں پھر بھی ہمیں تمہاری ملت پہ آنا پڑے گا، یعنی کیسا زور ہے، ٹیل دکھا رہے ہیں۔ اولو اگرچہ کننا ہم ہیں کارہین اس سے کراہت کرتے، اس کو مکروہ سمجھتے، ناپسندیدہ سمجھتے، پھر بھی ہمیں آنا پڑے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا قد افترینا، قد تحقیق، یعنی اگر ہم تمہارے دین پر واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا قد افترینا ہم نے بھی افطرا کیا ہے، ہم بھی گاڑ رہے ہیں اللہ پر قاضی با جھوٹ، یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اللہ کی وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس لیے یہ تمہارے طریقے غلط ہیں، پھر تو یہ سارا اللہ پر جھوٹ ہو جائے گا نا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ گھڑا ہوا ہے۔ ان ادنا ان اگر ہم ادنا پھر جائیں، اعادہ کریں، واپس تمہارے پاس آ جائیں، فی ملتکم تمہاری ملت پر، اگر ہم تمہاری ملت میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ساتھ ہی کہا بعد اس کے از نجانا، جب اس نے نجات دی نا ہم کو اللہ نے، جب کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی ہے، اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے، منہا تمہارا جو دین گڑھا ہوا ہے اس سے، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اس کے بعد بھی ہم تمہاری ملت کی طرف اگر پھر جائیں تو اس کا مطلب ہوگا ہم بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ وما یکونا، وا اور ما نہیں، یکونا ہو سکتا، ممکن لنا ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ان نعودا کہ ہم پھر جائیں، آدھا کریں ہم پھر جائیں، فیا اس میں تمہاری ملت میں ہم پھر جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں الا سوائے ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے۔ پیغمبر کی استقامت دیکھیں، انہوں نے کہا ممکن بھی نہیں لیکن پھر بھی جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، مگر جو اللہ کو منظور ہوگا، ہمارا تو ارادہ یہ ہے لیکن جو اللہ چاہے گا وہ ہم اسے ہو جائے گا۔ ساتھ یہ واسیہ، وسیع ہے، بڑی ہے، گھیرے ہوئے ہے، ربنا ہمارا رب کل شیء ہر چیز سے ہمارا رب وسیع ہے، ہر چیز کو ہمارے رب نے گھیرا ہوا ہے، علم اپنے علم سے، گویا اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے اللہ کا علم وسیع ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اللہ
اس اللہ پر توکلنا، ہم نے توکل کر دیا ہے، ہم نے بھروسہ کر دیا ہے، ہم نے اعتبار کر دیا ہے، ہم نے اللہ پر توکل کر دیا ہے، تم ہمیں نکالتے ہو نکال دو، تو عام ملت تمہاری پہ نہیں آئیں گے، یہ سودا نہیں کریں گے۔ گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے پاس اگر یہ دولت آ گئی ہے، کام تول کے ڈنڈی مار کے تم امیر ہو گئے ہو، تو ہم غریبوں کے پاس ایمان کی دولت ہے، ہم ایمان کی دولت کو نہیں بیچیں گے تمہارے ڈر سے، تم نکالتے ہو نکال دو۔ ساتھ انہوں نے دعا کر دی، ربنا، اے ہمارے رب، افتح، کھول دے، ہم پڑھتے ہیں اللہ مفتح لی ابواب، وہی لفظ ہے مفتح، کھول دے، ربنا افتح، اے ہمارے رب کھول دے۔ دوسرا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دے، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینا قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان۔ اے پروردگار اب ہم کو سمجھا کے یہ نہیں سمجھتے، اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر۔ شعیب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بالحق کی، آپ کے ساتھ، اب حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، یا اللہ کر فیصلہ۔ وَأَنْتَ، اور تو خیر و بہترین، الفاتحین، فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ تیرا فیصلہ سب سے بہترین ہے، جتنے فیصلے کرنے والے ہیں ان میں تو سب سے بہتر ہے۔ جب یہ انہوں نے دعا بھی کر دی تو ابھی وہ انہوں نے کہا شعیب تو نہیں مان رہا۔ اب نا یہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بھی جو کمزور ہوتے ہیں نا، ساتھی نبی کے یا کسی بھی تحریک کے، ان کمزوروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب ادھر ہے وقال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جو خود کافر تھے، من قوم ہی، آپ کی قوم میں سے جو کافر سردار تھے، انہوں نے کہا لئن اتبعتم، لئن اگر تم نے اتبعتم، اتباع کی، پیروی کی، پیچھے پیچھے چلے، شعیبان، اگر تم شعیب کے پیچھے پیچھے چلے، انکم، بے شک تم، اذن، فوراً، لخاسرون، لازماً خسارے والے ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے قوم سے کہا کہ دیکھو بھی اگر شعیب علیہ السلام کی بات تم نے مان لی نا تو تم دونوں طرح ہیں خسارہ، ایک تو گھاٹا ہوگا، یہ جو ہم ڈنڈی مارتے ہیں، کام تولتے ہیں، کافی زیادہ رات کو اپنا منافع لے کے آ جاتے ہیں۔ بندہ اس وقت نا بڑا خوش ہوتا ہے جب یہ رام کا کما کے لاتا ہے، ڈنڈی مار کے، ظاہر ہے عام مال سے زیادہ کما لیتا ہے، تو کہتے ہیں ایک تو تم بہت پیچھے چلے جاؤ گے، کمائی تمہاری کم ہو جائے گی، اور دوسرا ویسے بھی ہم نے اس کو نکال دینا ہے تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ دھمکی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بھی کہا تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، رجفہ، زلزلے نے۔ یہ رجفہ جو ہے نا، ہر قوم کی جب عذاب آتا ہے تو 3 طرح کے صاعقہ یہ رجفہ آتا ہے، گویا اتنی زمین کو زلزلہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں نیچے سے ہل جاتے ہیں اور ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، چیخ ایسی بادلوں سے نکلتی ہے کہ دل پھٹ جاتے ہیں۔ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس انہوں نے صبح کی، اس طرح کہ فی دارہم، وہ اپنے اپنے گھر میں، جاسمین، منہ کے بل اوندے گرے ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے صبح کی کہ وہ منہ کے بال نیچے گرے ہوئے تھے۔ گویا اللہ نے دھمکی دینے والوں کو یہ بتایا بھئی زمین میری ہے، تم میرے پیغمبر کو کہتے ہو اس زمین سے ہم تم کو ملک بدر کر دیں گے، بستی بدر کر دیں گے، اور تم ان کو گھاٹے والے کہتے ہو۔ یاد رکھو ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو تم غلط استعمال کرتے ہو۔ لہذا انہوں نے صبح فاسبہو، ان کی صبح ایسے ہوئی، وہ ایسے ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھر میں، جاسمین، منہ کے بال اوندے پڑے ہوئے تھے، الذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا شعیبان، شعیب کو۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم، گویا وہ ایسا ہو گئے، کا ہو گئے، ان لم، جیسے نہیں تھے، یغنو، یہ یغنو لفظ جو ہوتا ہے یہ غنا سے ہے، یعنی ایک بندہ جس جگہ پہ بڑا لمبے عرصے سے بعد اور خوشحالی اور عیش کر رہا ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں یہ غنا میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جہاں وہ عرصے سے عیش کر رہے تھے وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کا وجود ادھر تھا ہی نہیں، کیونکہ جب بجلی چمکی اس کو جلا کر رکھ دیا۔ اس کو سادہ یوں سمجھ لے، ایک بکرے کی سری ہے یا پاؤں ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہے زندہ کے، جب ذبح ہو جاتا ہے وہی سری دیکھو تو کیسے لگتی ہے، جب اس کو بھون کر رکھ دیا جائے نا
اس کے بال اتار کے جسے ہم پکانے کے لیے تیار کریں کتنی ڈرونی لگتی ہے، اس طرح وہ مر بھی گئے، پھر اوندے پڑے ہوئے تھے، پھر اوپر آسمان سے آگ نکلی، اس نے ان کو جلا کے رکھ دیا، تو گویا ان گھروں میں ایسے تھا جیسے کبھی یہ بات ہی نہیں ہوئے، الو بول رہے تھے وہاں۔ یہ تھے اللہ نے کہا ہے اپنی بستی کا مالک کہنے والے جب اللہ کے سامنے اکڑے تو اللہ نے کہا الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے میرے نبی شعیب کو جھٹلایا، کأن لم، وہ ایسے ہو گئے جیسے نہیں تھے، یغنوا، کبھی بھی آباد فیہا، ان گھروں میں وہ ایسے تھے جیسے ان گھروں میں کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا، ان کا جاڑی کاٹ دی گئی۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے میرے شعیب کو جھٹلایا، کانوا، ہو گئے، ہم وہ الخاسرین، وہ گھاٹے والے ہو گئے۔ ان کو کہتے تھے کہ تم منافع ڈنڈی نو مارتے گھاٹے میں جا رہے ہو، شعیب کی باتیں نہ مان لو، کہتے ہیں اصل گھاٹے میں وہ چلے گئے، دنیا بھی گئی، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہو گیا۔ تو فتولیٰ، یہ دو طرح کی مفسرین تفسیر کرتے ہیں، جب یہ عذاب کے اثار آتے ہیں نا تو پیغمبر کو اللہ اجازت دیتا ہے وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے، رسول اور ایمان والے۔ تو جب یہ جانے لگے، ایک یہ ہے اور ایک ہوتا ہے عذاب کے بعد انہوں نے ان کو مخاطب کیا۔ زیادہ قریب یہی ہوتا ہے کہ جب اثار نظر آئے، بادل بنے، تو پیغمبر رسول کو اللہ اجازت دیتا ہے اپنے ایمان والوں لے کے نکل جا۔ فتولیٰ، پس جب مڑے، چھوڑ کر چلے، انہم، ان کو، جب شعیب علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے، وقالا، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد، بے شک، ابلغتکم، میں نے تم کو پہنچا دیا، یبلغ، ابلاغ، تبلیغ، پہنچانا، میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، رسالاتی، رسالہ، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، میں نے اپنے رب کے سارے پیغامات تمہیں پہنچائے ہیں، ونصحت، اور نصیحت بھی کی ہے، خیر خواہی بھی کی ہے، لکم، تمہاری، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی ہے، فکیف، پس اب کیسے، آسا، میں افسوس کروں، اب میں کیا افسوس کروں، الا قوم، اس قوم پر، کافرین، جو مسلسل انکار کر رہی ہے، اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو مسلسل انکار کر رہی ہے۔ اس طرح ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سبق کو دہراتے ہیں جی، وقال الملأ الذین استکبروا، کالا، کہا، الملأ، مڑائی، سردار، الذین استکبروا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، استکبار بڑا سمجھنا، جو آپ من قوم ہی، آپ کی قوم میں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان سرداروں نے کہا، لنخرجنہ، ہم ضرور نکال دیں گے تم کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی نکال دیں گے، ماں کا، جو تیرے ساتھ ہیں، قوت طاقت ہمارے پاس ہے، ہم نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، اللہ کی زمین کو خود مالک بن بیٹھے، او لتعودن، یا ضرور تم کو پھر کر آنا ہوگا، لتعودن، پھر کے آنا ہوگا، فی ملتنا، ہمارے طریقے پر، یا تم کو ہمارے طریقے پر پھر کر واپس آنا ہوگا۔ کالا، شعیب علیہ السلام نے کہا، آوا لو، اگرچہ کننا، ہیں ہم، کارہین، اس سے کراہت کرتے، اس کو ناپسند کرتے، تمہارے طریقوں کو پھر بھی آنا ہوگا۔ اگر ہم آ جائیں، قدف ترینا، پھر ہم نے بھی افطرا کیا، گڑھا، اللہ، اللہ کے اوپر کاذبہ، جھوٹ، پھر ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھا ہے، ان ادنا، اگر ہم پھر کے آ جائیں، فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت پر آ جائیں تو پھر ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے، یہ نبوت کا، بعد از نجان اللہ، بعد اس کے کہ ہم کو نجات دے دی اللہ نے، منا، اس برے شرک سے، اس فراڈ سے، دھوکے بازی سے اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے، فما یکون لنا، اور نہیں ہے ممکن لنا، ہمارے لیے، ان نعودا، کہ ہم پھر کر آئیں، فیا، اس میں، تمہارے طریقے میں ہم پھر کہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، الا، لیکن ہر رسول جس طرح ہم انشاءاللہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، الا یشاء اللہ ربنا، جو ہمارا رب ہے، اللہ جو چاہے وہ ہونا ہے، پھر بھی اللہ پر چھوڑتے ہیں، واسیہ، وسیع ہے، بڑا ہے، ربنا، ہمارا رب، کل شیء، ہر چیز سے، علماً، علم کے لحاظ سے،
اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ تو ربنا افتح، شعیب علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار افتح، فیصلہ کر دے بیننا و بین قومنا، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، سچ کا فیصلہ فرما دے۔ وَأَنْتَ، اور تو خیر و بہترین فاتحین، فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ، تو سرداروں نے کہا، الَّذِينَ كَفَرُوا، جو خود کافر تھے، من قوم ہی، آپ کی قوم سے، انہوں نے کہا، کفروا من قوم ہی، اپنی قوم میں سے، لَإِنْ اتَّبَعْتَ، اگر تم نے اتباع کی، شعیب سے، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی، انکم، بے شک تم، اذًا لخاسرون، پکے گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتہم الرجفۃ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، ان کی صبح ہوئی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، وہ منہ کے بل اوندے مرے پڑے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں مشرکوں کو بتا دو، مکے والوں کو، الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے جھٹلایا نبی شعیب کو، کأن لم، وہ ایسے ہو گئے جیسے نہیں تھے، یغنوا آباد فیہا، اس میں وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی ادھر آباد ہی نہیں تھے ان گھروں میں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا، ہو گئے، ہم وہ الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فتولی عنہم، پس ان سے منہ پھیر کر جب چلا شعیب، وقال، تو اس نے کہا، یا قوم، آئے میری قوم، لقد ابلغتم، میں نے تو پہنچا دیا ہے، رسالاتی ربی، اپنے رب کے سارے پیغام تم کو پہنچائے ہیں، ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحتیں بھی بڑی کی ہیں، خیر خواہی بھی تمہاری بڑی کی ہے۔ فکیف، اب کیا، آسا، میں افسوس کروں، غم کروں، اللہ قوم، اس قوم پر، کافرین، جو مسلسل کفر کرتی رہی ہے، انکار کرتی رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔